4 بھائی ہیں، چاروں کماتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی کے محتاج ہوں۔ انہوں نے فرق کبھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی والدہ کا خود سے سہارا بنوں۔ السلام علیکم ویورز، سائمہ عباس مہدی آپ کی ہوسٹ، اور یہ ہے محمد عباس مہدی۔ ویورز، خود اختیاری، خود مختاری، کسی کی میراث نہیں، اور باعزت طریقے سے کمانا، سیلف میڈ ہونا کسی کی میراث نہیں، محنت کرنا، مشقت کرنا اور محنت کر کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا یہ بھی کسی کی میراث نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی کو مطلب یہ کوئی کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتی ہے کہ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے، یہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کہتے ہیں شعور ہونا چاہیے، شعور ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج ہم آپ کے سامنے جو سٹوری لے کر آ رہے ہیں، جو موٹیویشنل سٹوری بھی ہے، اور ایک ایسی خود جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلف میڈ لڑکی کہ جس کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، یہ اس کی سٹوری ہے۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم ویورز، آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی سے ملوائیں گے، ایک ایسی بہن سے ملوائیں گے کہ جو بہت سیلف میڈ ہے، بہت جس کو کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ لیڈی ہے، اور اپنی عزت نفس کو بیچ کر کبھی بھی اپنے آپ کو پالنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ اپنی عزت نفس نہیں بیچتے، بلکہ اپنے مجبور حالات میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بچی بھی اسی طرح ہے۔ میں آپ کی اس سے ملاقات کروا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھاک، شکر اللہ پاک کا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ویلکم، آپ کی مہربانی کہ آپ نے جو ہے اس لائق سمجھا کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اچھا سسٹر، میں آپ سے جو پہلا سوال کروں گی نا، تو وہ بڑا یونیک سا سوال ہے میرے حساب سے۔ جی اجازت ہے پہلا سوال کیا جائے؟ جی 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 ضرور۔ کب احساس ہوا کہ آپ کو اپنے لیے خود محنت کرنی ہے؟ حالات کچھ جو ہیں وہ مطلب شروع سے ہی ہمارے جو حالات تھے نا وہ تھوڑے اچھے نہیں تھے۔ بھائی ہیں 4، والد صاحب تھے لیکن اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب یہ ان کو تیسرا سال ہے۔ جب والد کی طبیعت خراب ہوئی نا، ہارٹ کے پیشنٹ تھے وہ، جب پہلی دفعہ ان کو ہارٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہوا نا، تو تب جو ہے مطلب میں نے یہ سوچا کہ بھائی چھوٹے ہیں مجھ سے اور میں ہوں ان سے بڑی، تب میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے والد کا سہارا بننا چاہیے۔ تو یہاں سے جو ویورز، بہت خوبصورت سوچ ہے کہ بھائی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ چاہتی تھیں کہ یہ اپنے والد کا سہارا بنے۔ اور یہ جو میں نے آپ سے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا نا، وہ جس بہن کا انٹرویو کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ احساس جو ہے نا پیرنٹس کے لیے، یہ قدرت کی طرف سے بیٹیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی میری بہن۔ تب سے جو ہے میں نے کہا کہ میں اپنے والد کا جو ہے وہ سہارا بنوں گی۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ جابس بھی کی ہیں، مالز پہ بھی۔ اچھا، آپ کے والد، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ان کی ڈیتھ ہوئے؟ 3 سال ہو گیا ان کو، اب یہ تیسرا سال ہے ان کا۔ اچھا، آپ نے والد صاحب کی زندگی میں ہی محنت شروع کر دی تھی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد شروع کی ہے؟ ان کی زندگی میں ہی، کیونکہ جب وہ ہارٹ کے پیشنٹ بنے تو ظاہر ہے وہ اتنا کام مطلب نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے جو ہے مطلب میں نے تبھی سے جو ہے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم جو ہے وہ میری میٹرک ہے، بس میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن پھر جو ہے گھر کے حالات، والد صاحب کی طبیعت، اس وجہ سے کہ میں ان کا سہارا بنوں، محنت کروں گی، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے تعلیم مجھے چھوڑی۔ ویورز، اکثر و بیشتر گھروں میں یہ جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سانحہ کہہ لیں کہ حالات خراب ہونا، تو سب سے پہلے اثر بچوں کی تعلیم پہ آتا ہے۔ میں نے اپنی موٹیویشنل سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ میری اپنی تعلیم بھی رک گئی تھی، میں مشکل سے ایف اے تک آئی،
اور رک گیا سب کچھ. بہرحال گھر کے افراد کتنے ہیں سسٹر آپ؟ ہم لوگ 7 تھے لیکن اب 6 ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جابس وغیرہ بھی آپ نے کی ہوں گی کہیں؟ جی جابس بھی کی ہیں, مالز پہ بھی کی ہیں, اسٹورز پہ بھی کی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہے نا باہر جانے کے, وہ لڑکی جو ہے نا وہ باہر محفوظ نہیں رہ سکتی. ویورز یہ ہمارے معاشرے کی ایک اتنی دل خراش حقیقت ہے, اتنی دل خراش حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں, مطلب مڈل کلاس فیملیز کی لڑکیاں, ٹھیک ہے, وہ باہر جاتے ہوئے نا بہت گھبراتی ہیں, جابس کرتے ہوئے گھبراتی ہیں, اور ڈرتے ڈرتے سہمے انداز میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کہ جی کسی طریقے سے محفوظ گھر سے نکلے اور محفوظ واپس آ جائیں. خدا را ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی ماں بہن بیٹی نہیں چاہتی کہ وہ گھر سے باہر نکلے. جو کوئی نکلتا ہے وہ مجبوری میں نکلتا ہے, اور اس چینل کے تھرو میری ریکویسٹ ہے کہ جو مجبوری میں باہر نکلی ہوئی ہیں یا جو مجبوری میں نہیں ہیں, خدا را عزت کریں, احترام کریں, ان کو سیفٹی دیں, ان کو احساس ہو کہ ہم اپنوں کے بیچ ہیں, ہم اپنے ملک میں ہیں, ہم اپنے پاکستان میں ہیں, ہم اپنے لوگوں میں ہیں, ہم پاکستانیوں میں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ کام آپ کر رہی ہیں, کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ میں گارمنٹس کا کام کر رہی ہوں. کپڑے ہوتے ہیں میرے پاس, مطلب اور نلکیاں وغیرہ ہیں, مطلب یہ چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں, سیل کرتی ہوں گھر پہ. تو پہلے یہ تھا کہ محلے لیول پہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے مطلب میں سیل کرتی تھی, لیکن محلے لیول پہ بھی جو ہے مطلب تھوڑا سا رسپانس مجھے صحیح نہ ملا, تو پھر جو ہے میں نے ڈور ٹو ڈور وزٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں سے کپڑے لے گئی بیگ میں ڈال کے, اور پھر ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ جا کے میں نے سیل کی. ابھی فی الحال جو میرا کام ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ویورز, محلے میں گھر کے اندر انہوں نے یہ سب بنایا جو کہ میں نے آپ کو شارٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی میں آپ کو جو ہے نا کیمرہ گھما کر دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا سیٹ اپ ہے. اور یہاں پہ یہ سائڈ پہ انہوں نے جو ہے ڈمیز رکھی ہوئی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ اپنے محلہ لیول پہ کام کر رہی ہیں. محلہ لیول پہ کام کرنے کا ایک مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ ادھار کھاتا چلانا چاہتے ہیں. جو بندہ محلے لیول پہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا, اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے لیول پہ کاروبار کر رہا ہے کہ جی آپ 8-10 ہزار روپے کا ادھار لے جائیں. یہاں پہ جن کے لاکھوں کے کاروبار ہیں وہ بھی آپ کو ادھار نہیں دیتے. اس لیے میری ان بہن نے فیصلہ کیا کہ میں محلے میں اگر ادھار سب لے رہے ہیں تو پھر میں ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتی ہوں. میرے پاس جو کپڑے ہیں, میرے پاس جو میک اپ کا سامان ہے, ان کے پاس لہنگے بھی ہیں, یہ رینٹ پہ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس میکسیز ہیں, اور باقی فینسی ڈریسز بھی ہیں, سیزن وائز بھی یہ کپڑے وغیرہ سیل کرتی ہیں, میک اپ وغیرہ بھی ہے ان کا. اس سے ہٹ کر یہ انہوں نے دھاگے, نلکیاں اور بٹن وغیرہ, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے دکھاتی ہوں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے دھاگے کی یہ سارا ان کا سیٹ اپ انہوں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اپنی اس بہن کو کہ انہوں نے اپنے کمانے والے بھائیوں کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو ان کے سہارے پر نہیں چھوڑا. انہوں نے خود محنت یہ کر رہی ہیں, والد صاحب کی زندگی سے شروع کی ہے محنت, اور والد صاحب کے وفات کے بعد بھی یہ اسی طریقے سے محنت کر رہی ہیں. سسٹر, گھر میں کمانے والے تو آپ کے ماشاءاللہ 4 ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے 4 بھائی کما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ کو خود کمانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے, مڈل کلاس فیملی میں جو ہے نا مطلب حالات جو ہیں, مطلب ابھی کل کو بھائیوں کی شادی کرنی ہے, نہیں پتہ کہ جو بھابھی ہیں وہ کیسی ہوں گی کیسی نہیں ہوں گی. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میری ماں کسی کی طرف دیکھے کہ ان کو جو ہے مطلب وہ کسی کا محتاج ہوں. مطلب مجھے یہ سوچ کے بھی جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے, اس وجہ سے جو ہے مطلب اتنا کچھ تو میری ماں کے پاس ہو نا, ٹھیک ہے, کہ وہ جو بھی اپنے خرچ اخراجات ہیں وہ خود سے کر سکیں انہیں, بلکہ اپنے بیٹوں کو دے سکیں, ٹھیک ہے نا, ان سے لے نہ سکیں. وہ جو ہے ابھی تک جو ہے ماشاءاللہ مطلب جو بھی وہ لے کے آتے ہیں وہ ماں کو ہی دیتے ہیں, لیکن پھر بھی حالات کا وقت کا نہیں پتہ ہوتا.
اور اس وجہ سے جو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مطلب میری ماں جو ہے وہ کسی کی طرف نہ دیکھے، بس وہ اپنا جو ہے جو بھی ہے نا مطلب ان کے پاس اپنا ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت سوچ ہے، بہت خوبصورت سوچ ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں، میں ہر اس بہن کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو حالات کے سامنے ہارتی نہیں، حالات کے سامنے تھکتی نہیں، اور حالات کے سامنے اپنی عزت نفس بیچ کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتی، بلکہ خود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے لیے خود راہیں ڈھونڈتی ہے اور پھر ان راہوں پہ چلتے ہیں۔ اور یہ تو اس سے بھی بڑا شکر ہے کہ آپ مثبت سوچ لے کر پازیٹیو راہ پہ چلیں۔ حالات اچھے برے آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو اپنی موٹیویشن سٹوری میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں تو 15 دن تک چٹنی بنتی رہی ہے، ہم لال مرچوں سے روٹی کھاتے رہے ہیں، لیکن برائی کا راستہ نہیں چنا۔ اور میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ ان حالات میں عزت کے ساتھ اپنی رزق روزی کمانے کے چکر میں ہیں اور سیلف میڈ ہیں، سیلف میڈ ہیں، یہ سب سے خوبصورت بات ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں۔ جابس کا جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ جاب بھی کرتی رہی ہیں، جابس کا ایکسپیرینس آپ کو کیسا رہا؟ جاب کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں بھی جاب کی ہے نا، اب آپ کو کھلے لفظوں میں کیا بتاؤں، مطلب وہاں پہ جو ہے آپ کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ درندے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، بس لوگوں کی جو ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مطلب مالز میں بھی جاب کی میں نے، فیکٹریز میں بھی جو ہے وہ میں نے جاب کی، اور مطلب ٹائمنگ بھی ان کی بہت ٹف ہوتی تھی، کام بھی انہوں نے بہت ٹف لینا ہوتا تھا، لیکن سیلری جو ہے وہ بہت مطلب کم دیتے تھے، بہت جو ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس مجبوری کے تحت کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آ گئی عزت کی، وہاں اس سے بہتر ہے کہ مطلب بندہ جو ہے وہ خود ہی کر لے، اپنی ہی محنت جو ہے اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے سے ہی شروع کرے، گھر میں ہی کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب باہر جو ہے میسج بڑا خوبصورت ہے کہ عزت بیچ کر پیٹ بھرنے سے بہتر ہے بھوکے مر جاؤ۔ میں ان کی ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ نکالتی ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت سوچ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر لڑکی کو اسی سوچ کا مالک ہونا چاہیے۔ شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں، کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر منزل تک پہنچنے کی کوشش مت کریں، اپنے قدموں پہ اٹھ کر کھڑے ہوں، خود اپنا ہاتھ پکڑ کر چلیں تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد آخری سوال، بلکہ سوال نہیں ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنی یہ محنت کر رہی ہیں اور اپنی والدہ کے لیے کر رہی ہیں، بھائی ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ابھی گھر میں پراپر طریقے سے خرچ لینا دینا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ اپنے مستقبل کو سیکیور کر رہی ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں کیسے حالات بدل جائیں۔ تو یہ اپنی دور کی سوچ کو لے کر چل رہی ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس اتنا ہو۔ مہینے کا کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ میں کم سے کم مہینے کا جو ہے وہ اس ٹائم 15 سے 20 جو ہے مطلب اتنا جو ہے وہ کر لیتی ہوں۔ 15 سے 20 ہزار روپیہ، چلیں اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا کرے، آپ کے رزق روزی میں برکت ہو، آپ بہتر انداز میں اور خوبصورت انداز میں محنت کریں، اور اللہ پاک آپ کو بہت آسان کر کے رزق عطا کرے، اور آپ کے کام میں برکت ہو، آپ جس مشن کو اپنے ارادے کو لے کر چل رہی ہیں، ہمارا خالق مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ خالی نہیں لٹاتا، وہ ہر نیت سے واقف ہے، وہ نیت کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ آپ کو کامیاب و کامرانی نصیب ہو، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ کوئی پیغام دینا چاہیں معاشرے میں اپنے جیسی بہنوں کو تو؟ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اپنی عزت کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر حالات اونچے نیچے آئے تو انسان کو جو ہے وہ غلط راہ جو ہے وہ اختیار کرنی پڑی، کبھی مت سوچیں، ایسا کبھی مت سوچیں، اور ہمیشہ اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ ماں باپ ہیں تو آپ جو ہیں وہ دنیا میں آپ کے سر پہ نہ چھت ہے، اگر ماں باپ نہیں ہیں نا تو آپ بے سہارا ہیں۔ بہتر ہے کہ جب تک آپ بس اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں۔ بہت خوبصورت پیغام ہے،
بہت خوبصورت پیغام ہے. اپنے والدین کا سہارا بنے. چاہے ویورز جو ہیں وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, سب کے لیے ایکول پیغام ہے کہ اپنے پیرنٹس کو بیچ راستے نہ چھوڑیں. وہ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ہم ان کا دل نہ دکھائیں, ہم ان کی مطلب ہم کوئی ایسا عمل نہ بجا لائیں کہ پھر بعد میں ہمیں تکلیف ہو. تنہائی میں بیٹھ کر شرمندہ ہونے اور پچھتانے سے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا خیال کیا جائے, ان کا احساس کیا جائے, ان کی بات کو سمجھ کر مانا جائے, کیونکہ وہ ہمیں غلط نہیں مشورہ دے سکتے, وہ ہمیں غلط بات نہیں کرتے. اچھا, میں لاسٹ آپ سے بات جو ہے نا, سوال ہے ویورز ان کا ایک ولاگنگ چینل بھی ہے. جی جی ہمارا ایک بلاگنگ چینل بھی ہے, تو اس میں جو ہے مطلب ابھی میں نے مطلب شروع کیا ہے. اس میں جو ہے آپ لوگوں نے ہمارا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا ہے اور دینا ہے. جو میری بہن ہے, میرا بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے ابھی وہ بھی اس کے ساتھ مطلب ہمارا گھر ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جن کے ساتھ میں نے کیا ہے وہ یہی میری مطلب جو ہیں وہ سسٹر ہیں. یہ میرے لیے میری ویورز, ماں کا روپ میں ہے. نے کل پرسوں جن بہن کا کیا تھا انٹرویو, ان کے ساتھ انہوں نے ولاگنگ چینل مشترکہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ مل کر اس چینل کو چلا رہی ہیں, وہ سسٹر اور یہ سسٹر. اور ان کے چینل کا نام ہے پاک کنٹری ڈاٹرز. یہ ان پہ ولاگنگ کرتی ہیں, تھوڑا بہت فنی بھی ڈال دیتی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو دیکھنا چاہتا ہے, ہماری سوسائٹی جو دیکھنا چاہتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس حساب سے کوئی فنی ٹائپ کلپ ڈال دیا, فنی ٹائپ ولاگنگ کر دی. لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ اپنی ریئل لائف کے اندر ویسا ہی ہو, یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. جو شخص, جو بہن, جو بھائی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے, خدارا اس کے قدموں کے تلے سے زمین نہ کھینچے, اسے خوار نہ کریں, بلکہ اس کا سہارا بنے. دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کی اور میری زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو. اپنی ہوسٹ سائمہ عباس مہدی کو اجازت دیں. زندگی رہی تو اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. اب اجازت دیں, اللہ حافظ.